الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 69-70 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مخاطبین سے کچھ سوالات کیے گئے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری مرحلے کی صورتوں میں سے ہے۔ چنانچہ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا ایسا ہے کہ ایک کلام تمہاری طرف آیا اور تم اس پر غور نہیں کر سکے؟ ایک بات بیان کی گئی، پہنچائی گئی، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اس کا موقع نہیں ملا۔ تو چلیے، یہ ایک عذر بنتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ یا یہ کوئی نادر چیز تھی جو تمہارے پاس آ گئی؟ کوئی انوکھا رسول تھا جس کی بعثت ہو گئی؟ کیا یہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیغمبروں کی روایت رہی ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے کہ بعض کو اسی فطرت پر چھوڑ دیا ہے جو اس نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے لیے گویا ایک کتاب بنا کر ملحق کر دی ہے۔ وہ اس کی روشنی میں اپنے لیے راستہ تلاش کرتا ہے۔ پیغمبر بھیجے ہیں اور اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کر دی تھی، ان کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اور پھر آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہی روایت رہی ہے، ہدایت اسی طرح آتی ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی یہ جو کلام ان کے پاس آیا ہے، یہ کوئی انوکھا کلام ہے، یا یہ پیغمبر یا اپنے رسول کو یہ پہچان نہیں سکے؟ زور تو بہت لگایا، غور بھی بہت کیا، کلام سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول کی معرفت نہیں ہو سکی؟ آخر کیا ہوا ہے کہ یہ بیگانگی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اسی ذیل میں یہ کہا کہ ہم یقولون بہی جنہ، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے، یعنی واقعی سنجیدگی سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل توجہ ہو، غالباً کسی شخص کو خبط لاحق ہو گیا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تم سب اٹھائے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ تو یہ ایسے ہی کچھ مجنونانہ گفتگویں ہیں۔ کیا یہ ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ غور کرو، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، ہرگز نہیں۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں۔ یہ سبب ہے، یعنی حق سے بیزار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ یعنی انسان کے لیے اصلاً انکار کا باعث یہ چیز بنتی ہے۔ تو تمام سوالات مخاطبین کے سامنے رکھ دیے۔ انسان اگر خالی ذہن ہو کر اللہ کی کسی کتاب کا مطالعہ کرے، تورات کا کرے، زبور کا کرے، انجیل کا کرے، اور قرآن کی تو خیر کیا ہی بات ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، براہ راست اس کے الفاظ میں ہے، جس طرح دیا گیا ہے اسی طرح محفوظ ہے۔ انسان پورے اعتماد کے ساتھ اس کو کھولتا ہے کہ یہ پیغمبر کی دی ہوئی چیز ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ جیسے ہی اس کو پڑھے گا، جیسے ہی اس پر غور کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ کر رہے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اس کلام میں جو ہدایت پیش کی گئی ہے اس کو پیچھے دیکھے گا، تو وہ پیغمبروں کی پوری ہدایت سے اس کو ہم آہنگ پائے گا۔ یعنی اس سے پیچھے ہمارے پاس ظاہر ہے کہ آخری کتاب ہے، ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں
تو جو دعوت اس کتاب کی ہے وہی تورات پیش کر رہی ہے، وہی انجیل پیش کر رہی ہے، وہی پیغمبروں کے صحیفے پیش کر رہے ہیں، اسی پروردگار تنہا معبود کا وہ تعارف کرا رہے ہیں، آخرت کی وہ منادی کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان اگر غور کرے گا تو اس پہلو سے بھی اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جواب ہے جو اس نے بنیادی سوالات کا اپنے پیغمبروں کی وساطت سے فراہم کر دیا ہے۔ پھر یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو آخر میں وہی اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور کے کیا کیا پہلو ہیں جو جمع نہیں ہو گئے۔ وہ آدمی گنوانا چاہے تو صفحات بھر جاتے ہیں، کیا پھر اس میں کوئی تردد ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو آج ہمارے لیے بھی ہیں، ان کے سامنے رکھ کے قرآن مجید نے یہ سوالات کیے ہیں۔ انسان پھر کیا کہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہتا ہے جو آخر میں نقل ہوا ہے کہ یہ کوئی بیماری تھی، کوئی جنون کا اثر تھا۔ انسانوں پر بعض اوقات کچھ نفسیاتی امراض حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس سے غالباً کوئی پیغمبری کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو یہ سارے معاملات ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نے نقل کیے، اور پھر جو اصلی سبب ہے اس پر انگلی رکھ دی کہ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی جس پہلو سے بھی غور کرے گا، یعنی کلام پر غور کرے گا، تاریخ پر غور کرے گا، رسول پر غور کرے گا، وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ لیکن جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ کوئی جنون کا اثر ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو جانتے ہو اصلی سبب کیا ہے؟ کبھی گفتگو کر کے دیکھو، اندر اتر کے دیکھو، بیزاری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دین کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بڑے فلسفی و حکماء ہیں وہ اس کائنات کے لیے خلق کے حد تک کسی ہستی کا، کسی موہوم ہستی کا، کسی ذات کا اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن پیغمبر جس خدا کا تعارف کراتے ہیں وہ تو کچھ مطالبات رکھتا ہے، وہ کچھ چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، کچھ کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، وہ کچھ تقاضے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کے اچھے یا برے انجام کی خبر دیتا ہے۔ اس کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ چونکہ انسان کی خواہشوں کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَا اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا، یعنی حق ان کی خواہشوں کے برخلاف بات کرتا ہے، اگر حق بھی ان کی خواہشوں کی تائید کرنے لگ جاتا تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہے سب تباہ ہو جاتے۔ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ چاہتے ہیں، جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں، جس طرح کے معاملات چاہتے ہیں، یہ جن چیزوں کو اپنی خواہشوں کے خلاف پاتے ہیں اور خواہشوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اگر بچی ہوئی ہے تو یہ اسی لیے بچی ہوئی ہے کہ ان کی سب خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ سب فساد ہو جاتا۔ تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سب تباہ ہو جاتے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے یعنی اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی جاتی، اس لیے کہ پھر خیر کی جگہ شر، یعنی جہاں جہاں خیر پایا جاتا ہے تو خواہش کے تو وہ خلافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی جاتی اور ہر جگہ اس خیر کا خاتمہ کر دیا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ شر۔ عدل کی جگہ ظلم، نیکی کی جگہ بدی، امانت کی جگہ خیانت، اور سب سے بڑھ کر توحید اور قیامت کے انکار کی منادی ہوتی۔
یعنی پھر تو پیغمبر آ کے یہی باتیں کرتے، لوگوں کو یہی بتاتے کہ نیکی کر کے کیا کرنا ہے، بدی کرو، اس کی راہ بہت کشادہ ہوتی ہے، امانتوں کی حفاظت کر کے کیا کرنی ہے، خیانت کرو، فائدہ ہو جائے گا، ایک چیز تمہارے قابو میں آ گئی ہے، کیوں چھوڑ رہے ہو خواہ مخواہ، ایسے ہی امانت کی تکلیف اٹھا رہے ہو، تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، نہ توحید کی منادی ہوتی نہ قیامت کی، بلکہ ان کے انکار پر دلائل دیے جا رہے ہوتے، اور دنیا کا سارا اخلاقی نظام درم برم ہو کر رہ جاتا۔ اس وقت بھی انسان بحثیں بہت کرتا ہے، اخلاقیات کی فطری بنیادوں کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہام کا منکر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سب کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ اسی راستے پر چل نکلیں، اور جب چل نکلیں گے تو پھر وہ فساد پیدا ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا چل رہی ہے تو حق، خیر، عدل اور سچائی اور اخلاقی احساس کی بنا پر چل رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بل آتینہم بذکرہم فہم من ذکرہم معرضون۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک داستان ہے، ایک سرگزشت جو سنائی جا رہی ہے، یہ خوش قسمت ہے کہ ان کے حصے میں جو یاد دہانی اللہ کے ہاں مقدر تھی وہ ان کے پاس آئی ہے۔ تو ہر انسان کو جو یاد دہانی پہنچتی ہے وہ کسی ہادی سے پہنچے، کسی دعوت دینے والے سے پہنچے، والدین سے پہنچے، معاشرے سے پہنچے، خدا کی کسی کتاب سے پہنچے یا پیغمبر سے، جو آخری چیز ہے تو وہ گویا اس کے نصیب کی یاد دہانی ہے، اس کے حصے کی یاد دہانی ہے، اور یہ یاد دہانی ہے جو اصل میں اللہ کی بڑی نعمت ہے جس سے ہدایت نصیب ہوتی۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ فَهُمْ مَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، جو ان کی چیز ہے اس کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کے لیے عنایت ہے اس سے گریزاں ہو گئے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی وہ یاد دہانی جو ان کی زبان میں ہے اور انہی کے اندر کا ایک شخص ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ رسول اللہ کے مخاطبین کو کہا ہے، یعنی وہ یاد دہانی جو ان کی زبان میں ہے اور انہی کے اندر کا ایک شخص ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ہم انہیں ایران و توران کے کسی پیغمبر اور کسی کتاب کی پیروی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اہل عرب پر امتنان، یعنی اللہ نے جو احسان فرمایا اور اتمام حجت کا یہ مضمون قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اسی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ یعنی انسان کو اگر اس کی زبان میں یاد دہانی نہیں پہنچی یا کسی دوسری قوم میں خطاب اترا اور وہ بالواسطہ اس تک پہنچا ہے، جیسے اب ہم قرآن مجید کا ترجمہ سناتے ہیں یا اس کا خلاصہ بتاتے ہیں یا اس کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں، تو چلیے وہ کوئی عذر بھی پیش کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے باطن کا لحاظ کر کے اس کے معاملے کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس کیا عذر ہے؟ یعنی رسول اللہ کے مخاطبین کے پاس، ان کے اندر سے اللہ نے اپنا رسول اٹھایا، یہ اس کی زندگی کے ایک ایک مرحلے سے واقف ہے، جو کلام نازل ہوا ہے ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، ان کے لب و لہجے میں ان کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو انکار کا باعث بنتی ہے؟ وہی سوالات کا سلسلہ ہے، ہم تسلہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ایک ایک کر کے پوچھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی بات کو مؤکد کرنا مقصود ہے کہ اصلاً کوئی غور و فکر نتیجہ نہیں ہے، معرفت کا نہ ہونا نتیجہ نہیں ہے، حق تک نہ پہنچ سکنا نتیجہ نہیں ہے، خواہشوں کی پیروی نتیجہ ہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس میں کچھ ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں اور کچھ خواہشوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔
کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی خیر خواہی کا ایک درس ہے جو دیا جا رہا ہے۔ وہی بات جو رسول اللہ نے سب کے لیے فرمائی کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ خیر خواہی پیغمبر سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ وہی کر رہا ہے۔ تمہاری قرابت کا حق ہے جو ادا کر رہا ہے۔ یہی بات دوسری جگہ بیان کی ہے نا کہ الا المودۃ فی القربہ، یعنی میں تو تمہارے ساتھ جو میری قرابت ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے میرے پیش نظر۔ میں نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا تم سے۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یعنی تم تو اللہ ہی کے صلے کی توقع میں یہ کام کر رہے ہو، اسی کے ہاں پذیرائی چاہتے ہو۔ اگر کوئی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی عنایات کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، اگر کسی چیز کے منتظر ہو تو اس کے فیصلہ خیر کے منتظر ہو، تو اللہ نے جو خیر تمہارے لیے رکھا ہوا ہے اس سے بڑا خیر یہ تمہیں دے سکتے ہیں۔ تم اگر اس کو اپنا ہدف بنا کر ان کی خدمت کر رہے ہو تو ان لاخیروں کو سمجھنا چاہیے کس بنیاد پر تم سے بیگانے ہو رہے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون روزی دینے والا ہو سکتا ہے؟ وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری تو ساری توقعات اللہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، تم اسی کی طرف دیکھتے ہو، اسی سے صلہ چاہتے ہو، اسی کی پذیرائی کے منتظر ہو، پھر کیا چیز ہے جو ان کی طرف سے انکار کا باعث بن رہی ہے؟ بالآخر یہی بات سامنے آئے گی کہ خواہشوں کی پیروی۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے۔ وہی بات جو اوپر بیان کی تھی کہ سیدھی راہ خواہشوں کی راہ نہیں ہے، سیدھی راہ عقل کی راہ ہے، علم کی راہ ہے۔ تو انسان کے پاس یہی انتخاب ہے، چاہے تو علم و عقل کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو خواہشوں کی۔ تو لوگ خواہشوں کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور علم و عقل کی راہ سے گریزاں ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا ہے کہ اصلی سبب اگر غور کرو تو یہ ہوتا ہے۔ بہت کم یہ ہے کہ لوگوں نے کسی کلام پر غور کیا اور پھر آخری درجے میں اس کا جائزہ لیا اور اس کو سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یا رسول کے بارے میں حتمی نتیجہ ان کے سامنے آ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر وہی خواہشوں کی پیروی ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر لوگ ایک کے بعد دوسرا بہانہ پیش کرتے چلے جاتے۔ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کیوں خراب کر رہے ہیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں ہمیں کھل کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے، کبھی اس چیز سے روکنا، کبھی اس کو ممنوع کرا دینا، کبھی یہ حرمت کبھی وہ حرمت۔ تو ہمیں آزاد چھوڑا جائے تاکہ ہم دنیا کی زندگی سے جو لطف اٹھانا چاہتے ہیں آخری درجے میں اٹھا لیں، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے، پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہے۔ یعنی یہی ہوتا ان کے ساتھ۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس طرح گویا یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کوئی اچانک پکڑ لیا ہے، ہم ان کو مختلف مراحل سے گزارتے، آزمائشوں میں ڈالتے،
پھر ان کی دعائیں سن لیتے، ان پر رحم فرماتے، ان کی تکلیفیں دور کر دیتے۔ یہ چونکہ اپنے باطن میں سرکش ہو چکے ہیں تو یہ سرکشی ہی میں لگے رہتے اور اسی طرح بھٹکتے پھرتے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اصل خرابی ان منکرین کے دلوں میں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کلام میں کوئی خامی ہے، رسول کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اصل خرابی ان منکرین کے دلوں میں ہے جو مان کر نہیں دے رہے۔ اس لیے اطمینان رکھو، تمہاری دعوت میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، وہ تو سیدھی راہ پر چلنے کی دعوت ہے۔ یعنی انبیاء کی دعوت، کبھی اس کا خلاصہ خلوت میں بیٹھ کے کر کے دیکھ لیجئے، اس کے مطالبات کیا ہیں۔ یعنی صرف یہ کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے بدن میں پاکیزگی رکھو، اپنے خور و نوش میں پاکیزگی اختیار کرو، اپنے اخلاق میں پاکیزگی اختیار کرو۔ یہی باتیں ہیں جو پیغمبروں نے آ کے بتائی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ علم و عقل کی روشنی میں جس کی نفی کی جا سکتی ہے یا جس پر بات کی جا سکتی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ یہ چند چیزیں ہیں جو تمہیں پاکیزگی کے لیے اختیار کرنی ہیں، اور اس پاکیزگی کا صلہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، موت کے بعد اللہ کی نعمتوں کا وفور، اس کا رضوان، تو یہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے جو مانگی گئی ہے۔ اس سب کے باوجود جب یہ انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی ان منکرین کے دلوں میں ہے، دعوت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یعنی دعوت پہ جو پہلو ہو سکتے تھے وہ علم کے لحاظ سے پیچھے زیر بحث آ گئے ہیں، عمل کے لحاظ سے بھی یہی چیزیں ہیں جن کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے دل کی خرابی میں مبتلا ہیں، اس لیے جو راستے چاہے اختیار کر لیں، دائیں بائیں سے جو بات چاہے کہہ کر دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں ان کی خواہش کے مطابق اس سے مختلف معاملہ کر کے دیکھ لیں، یہ بہرحال اپنی سرکشی میں لگے ہوئے اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بتایا کہ جب خرابی دل میں ہوتی ہے، جب انسان دل کو خواہشوں کا اسیر کر بیٹھتا ہے، جب اصلاً دنیا کی زندگی اس کے لیے حقیقت بن جاتی ہے، جب آخرت کو قبول کرنے کے لیے اس کا باطن اباع کرتا ہے، تو پھر پیغمبر کی دعوت اس کے لیے بیگانہ ہو جاتی ہے، اجنبی ہو جاتی ہے، اس پر پھر وہ توجہ نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَقَامُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے۔ یعنی ان کے ساتھ تو ابھی ہمیں معاملہ کرنا ہے، لیکن جو اگلوں میں انہی کی طرح کے لوگ تھے، جن کو اسی طریقے سے ہم نے رسولوں کی بعثت کے لیے منتخب کیا، جن کی طرف خود ان کے اندر کے رسولوں نے اٹھ کر پیغام پہنچایا، اور اسی طریقے سے اللہ کا کلام ان کو پڑھ کے سنایا، اللہ کی دعوت ان تک پہنچائی، اور یہی پیغام پہنچایا، یہی دعوت دی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی مشکل بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی آسان بات کی تھی، یہی سب کچھ انہوں نے بھی بتایا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ دل میں خرابی تھی، آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم نے عذاب میں پکڑ لیا تھا، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑبڑاتے تھے۔ یعنی انسان کے اندر حالات کو دیکھ کر جو تبدیلی آتی ہے، فرمایا وہ بھی نہیں آتی، ایسے ہی سرکشی کے ساتھ اسی طرح سے انا کے اسیر ہو کر پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ کے الفاظ آئے ہیں، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ یہاں وَلَقَدْ أَخَذْنَا أَشْيَاءَهُمْ کے معنی میں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ہم سے مراد یہاں قریش نہیں، یعنی یہ فرمایا نا کہ عذاب میں پکڑ لیا، تو یہ اصل میں اگلوں کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی جو اس سے پہلے قومیں ہیں، بلکہ ان کے وہ ہم مشرب ہیں جو پچھلی امتوں میں گزر چکے تھے۔ عربی میں غایت مجانست و مشابہت کے اظہار کے مواقع میں اس طرح ضمیریں آتی ہیں۔
اس کی مثالیں قرآن اور کلام عرب میں موجود ہیں۔ اس میں یہ بلاغت ہے کہ ان کو پکڑا تو گویا انہی کو پکڑا، اس لیے کہ مرتکب دونوں ایک ہی جرم کے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات یہ اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے کہ کیونکہ ذرا مشکل اسلوب ہے تو اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس میں اصل میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر ہم وہ معاملہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ ہم تبدیل کر دیتے تب بھی یہ اسی طرح سرکش رہتے۔ اس کی دلیل دی ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہم نے یہ کر کے دیکھا تھا، اس وقت بھی ان کو تنبیہ نہیں ہوئی، توجہ نہیں ہوئی، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ بالآخر عذاب ہی نے ان کو پکڑا۔ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب ایک غلط راستے پر چل نکلتا ہے اور وہ راستہ اس کی انا کا راستہ بن جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے عزت ہے، یہی میرے لیے غیرت ہے، اسی چیز پر مجھے چلنا چاہیے، تو اس کو کوئی علم و عقل کی بات سمجھانا پھر آسان نہیں رہتا۔ اور جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان پروردگار کے سامنے کبھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جھکنا حق کے سامنے جھکنا ہے۔ جس وقت انسان اپنے باطن میں حق کا سچا طالب ہوتا ہے تو پھر انا کا اسیر نہیں ہو سکتا۔ اگر وقتی غلبہ ہوتا بھی ہے تو فوراً توجہ ہو جاتی ہے، انسان پلٹتا ہے اور پلٹ کر صحیح بات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ نہ گڑ گڑانے کے لیے تیار ہوئے، نہ جھکنے کے لیے تیار ہوئے، سرکشی میں اسی طریقے سے رہے۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اس پر میں لکھا ہے کہ آیت میں مضارع سے پہلے ایک فعل ناقص محذوف ہے اور گڑ گڑانے کے لیے تضرع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ نہ ان میں سے کوئی جھکنے کے لیے تیار ہوا نہ گڑ گڑانے کے لیے، تو اس میں اصل میں جو لفظ آیا ہے وہ تضرع ہے۔ یہ اس فریاد اور زاری کے لیے آتا ہے جو دل کی خستگی کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ تضرع کا لفظ بولا جاتا ہے جب انسان اپنے باطن میں جھک جاتا ہے، جب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پھر جو فریاد کرتا ہے، زاری کرتا ہے، وہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، وہ سرکشی چھوڑ کر اپنی کمر بھی جھکا دیتا ہے، اپنا دل بھی جھکا دیتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آیت میں استقامت کا لفظ اسی خستگی کو بیان کرتا ہے، یعنی دونوں پہلو بیان کر دیے ہیں کہ نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے، اس لیے کہ پہلے دلوں ہی کو جھکنا ہوتا ہے۔ دل جھکتے ہیں تو پھر اس کا اثر انسان کی زبان پر بھی ہوتا ہے اور اس کے عمل پر بھی ہوتا ہے۔ زبان پر ہوتا ہے تو وہ حق کا اعتراف کرتا ہے، اور عمل پر ہوتا ہے تو وہ خواہشوں کی پیروی چھوڑ کر علم و عقل کی راہ اختیار کرتا ہے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی یہ عذاب کو دیکھ لینے سے پہلے تک ایسے اکڑے ہوئے ہی رہتے ہیں، اسی طرح تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، اسی طرح سرکشی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے بھٹکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، یہ صراط مستقیم پر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی عذاب کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر رنگ فق ہو جاتے ہیں، پھر حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح گویا حسرت کے اسلوب میں فرمایا کہ یہ تمہارے مخاطبین بھی اصل میں اس عذاب شدید کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ علم و عقل کی روشنی میں کوئی گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہی ان کا مسئلہ ہے کہ اب یہ عذاب کا انتظار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔